بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہمارے وجود کے اندر فطرت کو قرار دیا ہے۔ ہمارا بدن ہمیں طبیعت کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہماری روح اور ہمارا بدن یہ رہتے ساتھ ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں مگر ان دونوں میں دوستانہ نہیں ہے۔ دونوں کا رخ ہی مختلف سمتوں میں ہے، ایک دوسرے سے لڑتا ہے۔ فطرت انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے اور طبیعت انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دونوں کا رخ ہی مختلف ہے، اور جب دو مختلف سمتوں میں چلنے والے مسافر ایک ساتھ باندھ دیے جائیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ، تو پھر یہی ہوگا کہ جو جس پر غالب آ جائے، دقت چاہوں گا تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں، جو جس پر غالب آ جائے بس وہی جیتے گا۔ اگر طبیعت فطرت پر غالب آ گئی تو یہی انسان نظر آئے گا مگر حقیقت میں جانور بلکہ اس سے پست ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اسی انسان کے احوال کو اللہ نے بیان کیا، لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں، ان کے لیے آنکھیں رکھی گئی ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، انہیں کان دیے گئے مگر یہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں دل دیے گئے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پست تر ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ جانور؟ میں اگر کسی کو جانور کہہ دوں تو کہا جائے گا تبرہ کر رہے تھے، جی نہیں، یہ قرآن انسان کو جانور کہہ رہا ہے بلکہ جانور سے پستر کہہ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا بدن اس کی روح پر، جس کی طبیعت اس کی فطرت پر غالب آ گئی ہے، اور جب یہ طبیعت مضبوط ہو جائے، غالب ہو جائے، موٹی ہو جائے، صحت مند ہو جائے تو مولا علی فرماتے ہیں یہ چلتی پھرتی میت ہوتا ہے۔ یہ بازاروں میں کوچوں میں نظر آتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے مگر مولا فرما رہے ہیں یہ مر گیا ہے۔ یاد رہے اگر کوئی مر جائے تو اس میں سے تعفن اٹھتا ہے۔ اگر معاشرے میں مردے زیادہ ہوں اور ہمیں تعفن نہ رہا ہو تو ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ بیمار کہیں ہم بھی تو نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ یہ طبیعت اگر انسان کی فطرت پر غالب آ جائے تو یہ وہی ہے کہ جسے قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس کی طبیعت اس کی فطرت پر غالب آ جائے تو جسے قرآن نے آیات متشابہات کہا ہے مخلوق اللہ کی، اللہ کی مخلوق، یہ کسی اور نے نہیں بنایا اسے، اللہ نے اسے بنا کر اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ رستہ دکھا دیا تھا۔ اب اس کی مرضی تھی کہ یہ طبیعت کو مضبوط بنائے یا یہ فطرت کو مضبوط بنائے، اور میں کیا کروں کہ میری فطرت مضبوط ہو جائے، میری طبیعت کمزور پڑے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا بہترین نسخہ یہ عزاداری امام حسین ہے۔ تم بار بار ان لوگوں کے ذکر سے خود کو جوڑ دو جن کی فطرتیں اتنی مضبوط تھیں کہ جن کی فطرت کی مضبوطی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، جن سے جڑنا ولایتوں کا حصول ہے، جن سے دوستی عظمتوں کا بیان ہے۔ اللہ اب انہیں عظمت عطا کرے گا جو حسین سے جڑا ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے نہ صرف خود بلکہ ایک تعداد کو میدان میں لا کر تاریخ گم کر دیتی
اسے تاریخ بنا کر اور اسے اختلافی موضوع بنا کر رد کر دیا جاتا اگر واقعہ مدینے میں ہو جاتا۔ امام نے مدینے سے مکہ، مکہ سے کوئی 52 منزلوں کو گزارتے ہوئے کربلا کی زمین خریدی۔ یہ سب اہتمام ہو رہا ہے، یہ ہدایت کا نظام مرتب کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے سلیبس، یہ نصاب بنایا جا رہا ہے۔ قیامت تک تمہارا کام صرف یہ ہے کہ عزاداری سے جڑے رکھو، یہ عزاداری تمہاری فطرت کو سالم کرتی رہے گی، تمہیں اچھا انسان بناتی رہے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔